السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہ کہانی کہاں چھوڑی گئی تھی، جہاں پہ ایڈم اور تالیہ کو اس کی میل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی یادداشت جا چکی ہے۔ اب نیکسٹ پارٹ، جس کا نام ہے سلطان ساز، اٹس مین دا کنگ میکر۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ راہداری میں کھڑی ہے، سامنے چند آفیسز بنے ہیں جن کی دیواریں شیشے کی ہیں۔ ایک آفس کے اندر کا منظر وہ صاف دیکھ سکتی ہے۔ اس میں ایک سیاہ کوٹ والا آدمی کھڑا ہے، میز سے ٹیک لگائے، سینے پر بازو لپیٹے۔ وہ تالیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور تالیہ اس کی طرف، اور راہداری میں کھڑی ہے۔ ہاتھ میں ایک بڑا سا پلے کارڈ ہے جسے وہ شیشے کے دروازے پر لگا رہی ہے۔ آفس کوریڈور میں نیم اندھیرا ہے، جیسے اکثر لوگ جا چکے ہوں۔ وہ کارڈ لگا کر واپس مڑتی ہے اور ایک چبھتی ہوئی نظر اس آدمی پر ڈالتی ہے۔ اب کہانی کو ہم وہیں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ فاتح نے ان دونوں کو بھیج دیا تھا اور وہاں پہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ تاریخ تھی 16 جولائی، شہر تھا جدید ملاقہ، سن تھا 2016 اور اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے جب وہ تینوں سن باؤ کی حویلی میں کھڑے تھے۔ زمین برابر ہو چکی تھی۔ ایڈم ٹی وی چلا کر اور تالیہ بے یقینی سے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا واقعی ہم واپس آ گئے ہیں۔ صرف ایک وان فاتح پہ تھا جو بے تاثر کھڑا تھا اور ان کو دیکھنے دے رہا تھا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اس کی گردن میں جو زنجیر پڑی تھی وہ ہر لمحے بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں راجہ مراد کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، جو اس کو کہہ رہا ہوتا ہے تم اس کو اپنی جیب میں نہیں ڈالو گے، اس کو ہاتھ یا گردن میں پہنے رکھنا، کیونکہ اگر اس کو تم نے اپنی جلد سے جدا کیا تو یہ راکھ ہو جائے گی۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی یہ ٹوٹ جائے گی اور تمہارے ذہن سے سب کچھ چلا جائے گا۔ اس لمحے تک امر ہو جائے گا جہاں پہ تم نے پرانی چابی جوڑی تھی، اس سے تمہیں سب کچھ بھول جائے گا۔ وان فاتح ایک دم سے پوچھتا ہے اور میری یادداشت واپس کیسے آئے گی؟ اس کے اور راجہ مراد کے درمیان وہ بوتل پڑی ہوتی ہے جو اس نے پی کے چابی لی ہوتی ہے۔ راجہ مراد ایک دم غصے سے کہتا ہے نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے غلام فاتح۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے ان کو فاتح کو پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو ایڈم جب دروازے کی طرف جانے لگتا ہے تو فاتح اس کو روک دیتا ہے، نہیں میں جاتا ہوں۔ باہر جاتا ہے تو پولیس کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور دو آفیسر جو ہوتے ہیں گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ فاتح ان کے پاس آتا ہے، وہ اس کے کپڑوں کو بڑے حیران ہو کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس نے کرتا پاجامہ پہنا ہوتا ہے۔ کہتے سر آپ کے گھر پہ سنا ہے کہ کوئی چور آ گیا؟ ایسا نہیں، میں ابھی تھانے آ کے پورا واقعہ بتاتا ہوں، انہوں نے مجھے باہر سڑک پہ لوٹا ہے۔ ایسا لیکن سر، کہتا تم مجھے جانتے نہیں ہو کیا؟ تمہارا جو ڈپٹی کمشنر ہے میرا کلاس فیلو ہے، اس سے کہو کہ میرا انتظار کرے، میں آ رہا ہوں اور خود آ کے رپورٹ لکھواتا ہوں۔ وہ اس کو ٹھیک ہے سر کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ فاتح اندر آتا ہے اور ان دونوں کو بھیج کے اپنی چابی کو دیکھتا ہے کہ وہ وہیں دروازے پہ کھڑی ہے اور اس کی گاڑی باہر ہوتی ہے۔ وہ اپنی چابی پکڑتا ہے اور گاڑی کا دروازہ کھول کے اپنا لیپ ٹاپ نکالتا ہے۔ لیپ ٹاپ آ کے کھولتا ہے تو ایک دم سے تالیہ پھر اس کے امیجنیشن میں جیسے آتی ہے سامنے، وہ آتی ہے، اس کو کہتی ہے پلان کیا ہے ڈیڈ؟ وہ ایک دم سے اس کو کہتا ہے میرے پاس بہت کم وقت ہے، صرف صبح تک کا، اور مجھے چند اہم کام کرنے ہیں۔ کہتی ہے لیکن آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک ایڈم کو ای میل لکھ رہا ہوں، جو اس کو نہیں بتایا وہ بتا رہا ہوں۔ اور تالیہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے کیا؟ ایک دم سے اس کے ہاتھ لکھتے لکھتے رک جاتے ہیں۔ کہتا ہے چھوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ لیکن آپ نے اس کو کہا تھا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ کہتا ہاں کہا تھا، یہ الگ بات ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ اب نہیں کر سکوں گا۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے راجہ مراد نے مجھے کہا ہے وان فاتح تمہارے پاس صرف صبح تک کا وقت ہے، تم مر جاؤ گے، سو جو کرنا ہے کر لو۔ اور ویسے اور تم بتاؤ کیا مرنے سے پہلے کسی کو چھوڑنے کی خواہش کی جا سکتی ہے؟ ایک دم سے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ آریانہ بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ڈیڈ اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ نے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اب کیوں اپنے ساتھ باندھ رہے ہیں؟ اتا آ کے مکمل کرتا ہوں، وہ بھی مجھے جانا ہے۔ پھر وہ اوپر جاتا ہے سیڑھیوں پہ، واپس جا کے اپنے پرانے زمانے کے کپڑے اتارتا ہے، اپنی جینس شرٹ پہنتا ہے، پہن کے سارے اپنی پٹیاں بھی نہیں کرتا ہے تاکہ اس کو صبح جب اٹھے تو اس کو خود نہ احساس ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جب نیچے آتا رہا تو پھر امیجنیشن میں آریانہ سامنے آتی، کہتی ڈیڈ آپ پرانی ساری نشانیاں مٹائیں،
وان فاتح آگے سے کہتا بیٹا یہ ضروری تھا، اگر نہ کرتا تو صبح اٹھ کے فاتح کو خود ہی شک پڑ جاتا کہ اس کے ساتھ آخر اگر ایسا ہوا کیا، اور اس کا دماغ جو ہے نا پریشانیوں میں گر جاتا، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ پھر وہ باہر کہتی لیکن ڈیڈ آپ کے جسم پر جو اتنے نشان ہیں ان کا کیا کریں گے، کیا ان کا سوچیں گے کہ یہ آپ کو کیوں آئے تھے؟ ایسا انہیں کا انتظام کرنے جا رہا ہوں۔ پھر وہ جاتا ہے پولیس اسٹیشن، جا کے نا وہاں پہ نا اپنے اسی دوست سے ملتا ہے اور اس کو بتاتا ہے میں ملاقہ 3 دن کے لیے آیا تھا مگر 3 گھنٹے بھی نہ رک سکا، میں ملاقہ سے واپس جا رہا تھا کہ میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ ساری اپنی نا بیان کی ریکارڈنگ کروا رہا تھا۔ کہتا ہاں سر۔ کہتا گڈ، مجھے یہ ویڈیو جو ہے نا میل کر دینا، میرا دماغ میں اس وقت ساری چیزیں نا مکس اپ ہو رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میں صبح مجھے یہ ویڈیو ملے تو مجھے یاد ہو کہ ان 3 گھنٹوں میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے دماغ کو نا ایسے سہلاتا ہے، ویسے کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو ہاں میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا تھا، ہم دونوں بات ہی کر رہے تھے، 3 آدمی آئے اور انہوں نے ہم پر پستول تان لی، پھر انہوں سے میرے والٹ، پیسے اور فون مانگ رہے تھے، وہی 3 چیزیں جو چور مانگتے ہیں۔ مگر وہ پولیس والا پوچھتا کیا تھا، لیکن میں اس سے بحث کرنے لگا اور انہوں نے پھر ہم باہر نکالا اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی، اسی میں مجھے یہ زخم آئے، اور پھر شاید انہوں نے مجھے کوئی بے ہوشی کی سرنج لگائی ہے جس کے بعد میں ہوش میں تو آ گیا ہوں، لیکن نا میری دماغ میں نا ایک ایسی کیفیت ہے جیسے مجھے سب کچھ بھول رہا ہے۔ پھر میرا باڈی گارڈ مجھے گھر لایا، ہم تماشا نہیں کرنا چاہتے تھے اور میں بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو خبر ہو، بس میں یہ تمہیں رپورٹ کروا رہا ہوں، تم کوئی رپورٹ نہ لکھو کسی کے خلاف، بس یہ ویڈیو مجھے صبح بھیج دینا۔ کہتے اوکے جیسے آپ کی مرضی، میں اس بات کو کور کر دوں گا کہ وان فاتح کے چوروں نے لوٹا ہے۔ پھر وہ ایک دم سے پوچھتا ہے لیکن ایک بات بتائیں، انہوں نے آپ سے سب کچھ لیا، آپ کی گاڑی کیوں نہیں لی؟ وان فاتح ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے، پھر پرسکون ہو کر جواب دیتا ہے ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہوتا قمر الزمان، تم اپنے طور پر تفتیش کرتے رہنا، اگر کوئی ایسے آدمی مل جائیں تو ٹھیک ہے۔ پھر وہ کیمرے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ ویڈیو مجھے 3 منٹ کے اندر ضرور دے دینا، میل کر دینا۔ کہتا ٹھیک ہے، اور تم نے میڈیکل چیک اپ نہیں کروانا؟ نہیں ضرورت نہیں ہے، بس دماغ کام نہیں کر رہا، بس میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ باہر آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے۔ کمشنر بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اس کو اتنی جلدی کیوں ہے، جیسے اسے بہت کچھ کرنا ہے اور اس کے پاس ٹائم کم ہے۔ پھر صبح جب وہ ہونے میں کوئی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں آتا ہے، سن باؤ کے گھر میں آ کے آتا ہے اور جا کے نا اپنے نا لیپ ٹاپ کو دیکھتا ہے جس میں میل کو دیکھتا ہے، وہ بھی وہیں پہ نا آدھی چھوڑ کے گیا ہوتا ہے، اپنے سر کو نہ پکڑ لیتا ہے کیونکہ اس کی زنجیر جو ہوتی ہے نا گلے میں بھاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کا اتارنا اس کو اب ضروری ہوتا جا رہا ہے، جیسے ہی صبح کی روشنی ہوگی اتارنی پڑے گی، اور اس کے بعد اس کو سب کچھ بھول جائے گا۔ وہ ایک دم سے نا جلدی ساری میل ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آریہ نے کہتی ہے ڈیڈ اس کو چھوڑ دیں، اپنا نہ سوچیں اس کا سوچیں۔ کہتا نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، نہ میں اس کو چھوڑوں گا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی نہ بھولے، مجھے اپنی جدید دنیا چاہیے تھی، ان دونوں کو بھی چاہیے تھی، لیکن اب میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، مجھے اپنی امید بھی چاہیے۔ ملکہ درست کہتی تھی، میں واقعی خود غرض ہوں۔ پھر وہ اپنی ای میل جو ہے مکمل کرتا ہے اور ایڈم کو بھیج دیتا ہے، لیکن وہ اس کو شیڈیول کرتا ہے کہ کوئی 20 تاریخ کو مطلب اس کو ملے، اور بعد میں ایک اور میل کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اب مجھے اس کو اتارنا ہی ہوگا۔ پھر یہ کہہ کے وہ اوپر چلا جاتا ہے ایک نئی زندگی کی طرف۔ 17 جولائی کی صبح جب وہ جیسے ہی اٹھتا ہے تو اس کو اپنے جسم میں نا دردیں اٹھتی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے چہرے پہ نشان دیکھتا ہے آنکھ کے پاس، یہ مجھے کہاں سے لگا؟ ہاتھ پہ بھی نشان دیکھتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے، اس کو اپنے جسم میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ شرٹ اتار کے دیکھتا ہے تو عجیب و غریب اس کو نشان نظر آتے ہیں، یہ مجھے چوٹیں کب لگی؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے چوٹیں کب لگی، لیکن اس کو یاد کچھ نہیں آتا۔ تو وہاں پہ آ کے نیچے اپنا لیپ ٹاپ دیکھتا ہے، جب لیپ ٹاپ پہ وہ ویڈیو دیکھتا ہے پولیس والوں کی تو اس کو سمجھ آ جاتی ہاں چوروں نے لوٹا، اسی لیے انہوں نے مجھے چوٹ پہنچائی ہوگی، تو تبھی مجھے چوٹیں لگی ہوں گی، چلو اب گھر چلتا ہوں۔ یہی سوچ کے وہ گھر کے لیے چلا جاتا ہے۔ گھر جاتا ہے، جیسے آگے جاتا ہے اس کو جو نا اس کے بچے بہت خوش ہو کے ملتے ہیں، اس کا بیٹا، اور سکندر اس کو کہتا ہے ڈیڈ مجھے لگا تھا کہ آپ واپس نہیں آئیں گے۔ کہتا کیوں؟ تمہیں کیوں لگا؟ کہتا مجھے لگا کہ آپ جیسے کہیں کھو جائیں گے۔ کہتا بڑے لوگ نہیں کھوتے بیٹا۔ اسرا اس کو بڑی حیران ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتی تمہاری آنکھ کے پاس کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں، گر گیا تھا۔ وہ اس کو نہیں بتاتا کہ
مجھے چوروں نے لوٹا ہے۔ اندر جانے لگتا ہے تو اسرا اس کی گردن کے پیچھے نشان دیکھتی ہے۔ تمہاری گردن پہ ایک نشان ہے گول سا، بہت عجیب ہے، یہ کہاں اس سے ملا؟ ایتا میں تھکا ہوں ماں، مجھے آرام کرنے دو، یہ کہہ کر وہ اندر جاتا ہے۔ اندر جا کے ایک چھوٹا مرر لیتا ہے، بڑے مرر کے آگے کھڑے ہو کے وہ نشان دیکھتا ہے اور بہت حیران ہوتا ہے کہ یہ نشان یہ کہاں سے ملا مجھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، چوروں نے یہ نشان تو نہیں نا مجھے دیا ہوگا، اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی۔ پھر وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو کلینک میں اپنا چیک اپ کرواتا ہے، میڈیسنس لیتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے آپ واضح بتائیں گے کہ آپ کو یہ چوٹیں کہاں سے لگیں؟ کہتا بس بتا دیا نا کہ چوروں نے کوشش کی تھی لوٹنے کی تو اس چکر میں لگے۔ کہتا وہ تو ٹھیک ہے، اسٹرینج، سمجھ نہیں آ رہی، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ نشان جو ہے نا چوٹیں 5-6 دن پرانی ہیں۔ فاتح اس کو کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی دن میں اتنی چوٹیں تو نہیں نا لگ سکتی؟ کہتا تمہاری گردن پہ جو نشان ہے وہ بھی سمجھ سے باہر ہے، کافی پرانا لگتا ہے، جیسے کوئی 3 سے 4 ماہ پرانا ہو، اور 3 سے 4 ماہ پہلے کے بھی تمہارے جسم پہ نشان ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ 3 سے 4 ماہ پہلے جب فاتح غلام ہوتا ہے تو اس کو کچن میں کام سکھانے کے دوران بھی 2-3 بار کوڑے لگے ہوتے ہیں، ان کے بھی نشان ہوتے ہیں اس کی باڈی پہ۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیں۔ تو اب آگے ڈاکٹر کہتا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں یاد کیوں نہیں ہے کہ تمہیں یہاں کہاں سے چوٹیں لگیں؟ کہتا کہا تو ہے چوروں نے لوٹا ہے۔ وہ بار بار فاتح اس کے ایک ہی سوال سے نا تنگ آ جاتا ہے۔ کہتا لیکن اتنی جلدی اس کے اوپر چوٹوں کے اوپر کیسے، جیسے زخم سوکھ جاتا ہے تو کھرنڈ آ جاتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں؟ کہتا مجھے نہیں پتہ۔ کہتا چلے اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس دوائی لیتے رہو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر فاتح باہر آتا ہے، گاڑیوں کا شور دیکھتا ہے تو اس کو بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ کہتا ہے یہ مجھے عجیب سی کیوں لگ رہا ہے، سب کچھ عجیب سا جیسے میرے لیے ایک دم سے نیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر اس کی اسرا کی نیلامی کے آنے تک نا وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن روز رات کو سونے سے پہلے اس کے دماغ میں آریانہ کی باتیں گھومتے ہیں کہ ڈیڈ ذہن اتنا خالی خالی کیوں ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر پارٹی والے دن اس کو وہ نظر آتی ہے تالیہ، جو اس کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس سے کوئی بات کرنے آتی ہے تو وہ اس کو کوئی تیکھا سا جواب دے کے نا چلا جاتا ہے، یہ کہہ کے میں گھر نہیں بیچنا چاہتا، اور وہ اس کو بڑی حیران ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فاتح کو یہاں خود بھی بعد میں عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اتنے اچھے سے بات کری تھی اور میں نے اس سے بہت برے سے بات کی ہے۔ آگے جاتا ہے ایڈم سے بھی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن پھر روڈ ہو کے اس کو چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا سیکرٹری جو ہوتا ہے عثمان، وہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سر آج آپ کی وہ ایک اور میل کا بھی مجھے ملی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے ایڈم کو اتنے پیسے دینے ہیں۔ فاتح سوچ میں پڑ جاتا ہے، میں نے کہا تھا؟ کہتا جی سر۔ کہتا اچھا چلو جو کہا کرو۔ اور اس کے بعد نا وہ اپنا بینک کی ٹرانزیکشن چیک کرتا ہے جس میں نا اس نے کچھ پیسے جو ہے نا ایڈم کو بھیجے ہوتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ میں نے کیوں بھیجے۔ پھر اس نے اپنی یادداشت کے لیے شاید لکھا بھی ہوتا ہے وہاں پہ 4 چاکلیٹس۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی میں کب کیے یہ کام میں نے سارے۔ اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہے تو وہ ایک اپنے نا روم میں چلا جاتا ہے جس کو پاؤڈر روم کہا جاتا ہے۔ وہاں جاتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو آگے اس کو تالیہ کھڑی نظر آتی ہے۔ تالیہ کو دیکھ کے واپس جانے لگتا ہے، اوہ تم ہو؟ تو لیکن اس کا حالت دیکھتا ہے، وہ بہت رو رہی ہوتی ہے، اس کی نا میک اپ بھی سارا جیسے خراب ہو گیا تھا۔ اس کو ایک دم سے پوچھتا ہے تاشا تمہیں کیا ہوا؟ تالیہ غصے سے اس کی طرف مڑتی ہے اور کیسی کہتی ہے کہ میرا نام تاشا نہیں ہے، میرا نام تالیہ بنت مراد ہے، اور آپ ٹھہرے، میں غلط جگہ پہ تھی، جا رہی ہوں میں۔ اور جب وہ چلی جاتی ہے فاتح بہت حیران ہوتا ہے، ہاؤ روڈ، کتنا برا بول کے گئی یہ۔ اور تالیہ باہر آتی ہے، ایڈم کو کہتی ہے ایڈم مجھے گھر لے چلو۔ ایڈم کو گاڑی کی چابی دیتی ہے، ایڈم اس کے ساتھ آ جاتا ہے اس راستے میں۔ ایڈم کو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ واقعی ان کی یادداشت جا چکی ہے، لیکن تالیہ اس بات کو نہیں مانتی، گاڑی رکوا کے روئی جاتی ہے۔ ایڈم اس کو بہت سمجھاتا ہے، کہتی نہیں وہ صرف ناٹک کر رہے ہیں، وہ نہیں بھول سکتے مجھے، نہ انہوں نے مجھے چھوڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ باندھے رکھا ہے اور خود وہ بھول جائیں، میں ان کی بیوی ہوں، سنا تم نے؟ ایڈم اس کو بار بار سمجھاتا ہے وہ اداکاری نہیں کر رہے، وہ بھول چکے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اتنی نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ گھر آتی ہے، ایڈم اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، گھر آ کے اپنی چیزیں اتار کے ادھر ادھر پھینکتی ہے، وہیں روتے لیٹ جاتی ہے، ساری رات روتی جاتی ہے۔ صبح اٹھتی، نہیں مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے پوچھنا ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ باہر آتی ہے، جیسے ہی دیکھتی ہے
وہاں پہ نا ایڈم کا پہلے ایک میسیج آیا ہوتا ہے, کہتا سر نے مجھے جو رات کو پیسے عثمان کے ہاتھوں دیے تھے ان کا مقصد آپ کو چاکلیٹ بھیجنا تھا, کیونکہ ایک کوریئر والا نا ایک چاکلیٹ کی باسکٹ دیتا ہے جس میں کوکو پھل اور چاکلیٹس بارز ہوتے ہیں. تالیہ وہ پکڑتی ہے اور رکھ لیتی ہے اور سوچتی ہے وہ صرف اداکاری کرتے ہیں اسرا کی وجہ سے, مجھے بھولے نہیں ہیں, میں ملوں گی, ضرور ملوں گی. ایڈم جو ہے نا اس کو مطلب میسیج کر کے نا ادھر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں فاتح سر نے یہ کیوں کیا, ان کو یاد کرانے کی کیا ضرورت تھی بار بار تالیہ کو کہ مطلب وہ اسے بھولے مت. وہ ان کو پہلے کون سا بھول رہی ہے, یہ انہوں نے ان کے ساتھ غلط کیا, نہ ان کو چھوڑا ہے نہ. اور پھر وہاں پہ ایک بچی کو نا وہ وہی بک پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے جو اس نے لکھی ہوتی ہے. بچی سے پوچھتا ہے کیسی ہے بک, کہتی بہت بری ہے, تاریخی بک میں ہمیں کیا دلچسپی, اور وہ ہمارے نصاب میں شامل کی ہوئی ہے. مطلب وہ بک کی برائیاں شروع کر دیتی ہے. ایڈم کو برا لگتا ہے, اندر آ جاتا ہے. اندر آتا ہے, اس کی ماں پوچھتی بیٹا نوکری ڈھونڈی, کہتا ڈھونڈ لوں گا ماں, نوکری سے بھی شاید ضروری کوئی کام ہو میرے لیے. ادھر جو ہوتا ہے نا فاتح اپنے آفس میں آتا ہے, پارلیمان کے آفس میں, تو اس کا جو سیکٹری ہوتا ہے نا عثمان اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک رات سو اور اگلے دن اٹھو تو ایسے لگے جیسے پتہ نہیں کتنا زمانہ بیت گیا. عثمان کہتا ہو جاتا ہے سر کبھی کبھی. کہتا پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جیسے. یہ کہہ کے فاتح چلا جاتا اندر جانے لگتا ہے. تو عثمان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا حیران ہو کے سوچتا ہے یہ کب سے مطلب ہم سے بات کرنے لگے ایسے اپنی پرسنل. آگے دیکھتا ہے تو آگے اس کو تالیہ نظر آتی فاتح کو. وہ عثمان کی طرف غصے سے دیکھتا ہے, کہتا وہ سر. تالیہ خود آگے کہتی ہے جب جیب میں پیسے ہونا تو ملنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, مجھے آپ سے بات کرنی ہے, چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں مجھے بات کرنی ہے. پھر وہ اس کو اندر لے آتا ہے, آفس میں بیٹھ جاتا ہے خود ایک سائڈ پر, اس کو کرسی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے. تالیہ اس کو بیٹھ کے نا گھوری جا رہی ہوتی ہے. اس کے چہرے پہ ویسی ہی بیزاری ہوتی ہے جیسی وہ اس کو کبھی تالیہ کو دیکھ کے آتی تھی. وہ واقعی بھول چکا ہے. تالیہ کو یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے, ایسا تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے, جو بات کرنی ہے کرو اور جاؤ, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. اس سے زیادہ میں کوئی مروت نہیں تمہارے ساتھ نبھا سکتا. تمہارا تعلق میری بیوی کے ساتھ ہے, وہیں تک رہو اور عیش تک رہو. تالیہ ایک دم سے رک جاتی ہے, اس کو یاد آ جاتا ہے کہ سچ میں بھول گیا ہے. کہتی آپ نے میرے پہ الزام لگایا تھا کہ میں نے آپ کی فائل چرائی ہے, کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کہتا ہاں, ثبوت میں دے دوں گا نا تو تم پولیس میں پکڑی جاؤ گی. کہتی اچھا, میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں میں نے آپ کی کوئی فائل نہیں چرائی. یہ کہہ کے نا وہ اٹھتی ہے تو فاتح بھی ایک دم سے اٹھ جاتا ہے کرسی سے. اب یہ اس کی وہ عادت ہوتی ہے جو اس نے سیکھی ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ شہزادی ہوتی ہے تو وہ اس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے, تو وہی کام اس نے کیا. فاتح ایک دم سے اٹھ کے خود بھی حیران ہوتا ہے میں کیوں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں. تالیہ یہ چیز دے کے مسکراتی ہے, سوچتی ہے کہ چاہے دماغ سے میموری چلی جائے, یادداشت چلی جائے, لیکن سیکھی ہوئی باتیں تو انسان کی عادتیں تو نہیں نہ بدل سکتے. وہ کہہ کے نہ چلی جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر نا پھر بڑی غصے والی نظر ڈال کے جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ اتنی عجیب سی کیوں بول رہی ہے اور مل رہی ہے. پھر وہاں پہ نا وہ ذوالکلفی جو ہوتا ہے نا جس نے اس کو سارے برے کام سکھائے ہوتے ہیں اس سے ملتی ہے. اس سے بنا بات کیے ہی نا اس کو کافی باتیں بتانے کی کوشش کرتی ہے. ذوالکلفی اب جانتا ہوتا ہے کہ وہ بھی شکار باز ہے, لیکن وہ اس کے سامنے نا ظاہر نہیں کرتا. اس کو بس سمجھاتا ہے اپنے طریقے سے کہ تم بچپن میں محل بناتی تھی, راستے نہیں بناتی تھی. اب اگر وہ تمہیں بھول گیا تو تمہیں اس کو یاد دلانے کے لیے اس تک جانے کے لیے راستہ بنانا ہوگا. تالیہ کہتی ہے اچھا میں کوشش کروں گی. پھر وہاں پہ وہ ان ویٹرس سے جہاں پہ اس نے ویٹرس بن کے اسٹارٹنگ میں بتایا کہ نوکری کرتی ہوتی ہے, ان سے بھی ملتی ہے. تو وہ اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, کہتے تم بڑی بدلی ہوئی لگی. کہتی ہاں میری شادی ہو گئی تھی, میں اپنے پاپا سے ملی, میں بہت امیر ہوں, یہ وہ مطلب ان سے بات کر رہی ہوتی لیکن سچ ہی بتا رہی ہوتی ہے. کہتے تمہارے لیے راستے ہمیشہ کھلے ہوں گے. کہتی نہیں اب میں یہ نوکری نہیں کروں گی, اب میں کوئی اچھی نوکری کروں گی. اب میں واپس آ گئی ہوں لیکن میرا شوہر گم ہو گیا ہے, اس کو واپس ڈھونڈنا ہے مجھے. کہتے چل. پھر وہاں پہ بیٹھے بیٹھے تالیہ کچھ اور سوچتی ہے. ادھر جو جاتن ہوتی ہے نا وہ اس کے گھر میں آتی ہے, حیران ہوتی ہے اس کے گھر میں سامان بکھرا ہوا دیکھ کے. تالیہ کو ڈھونڈتی, تالیہ ملتی نہیں ہے اور وہ پریشان ہو جاتی کہ کدھر چلی گئی. اشر کے نا آفس میں نا اشر کو نا اس کا جو سیکرٹری ہوتا ہے کہتا سر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے مطلب آپ کے ڈرا سے پینٹنگ کیسے چوری ہوئی. کہتا یہ تو چلو بعد میں پتہ لگائیں گے, نیلامی کی تیاری کر لی ہے ساری. کہتا ہاں سر, ہمارا ایک آدمی بیٹھے گا جو پینٹنگ خرید لے گا اور بعد میں اس کو ہم نقلی ثابت کر کے, کافی برا ہو سکتا ہے آپ کی بہن کے ساتھ. آپ نے سوچ لیا آپ اپنی بہن کے ساتھ یہ کریں گے. کہتا سیاست میں سب کچھ چلتا ہے.
پھر اس کو اپنا کچھ 5-6 سال پرانی کوئی بات یاد آتی ہے، 7-8 سال پرانی شاید، جس پہ وہ اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ تم ہر وقت اس کے ساتھ، فاتح کے ساتھ لگے رہتے ہو، اس کو آگے کر رہے ہو، خود پیچھے رہتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو. کہتا مجھے اچھا لگتا ہے ان کا کنگ میکر بننا، میں سلطان ساز ہی اچھا ہوں. کہتا نہیں، تم سلطان ساز مت بنو، کنگ میکر مت بنو، تم خود کو اوپر لے کے رہو، سامنے خود آؤ، وزیر اعظم بنو. یہ وہ اس کا باپ اس کو کافی بھڑکاتا. وہ کہتا ہے اچھا تو میں ابھی کیا کاغذ جمع کروا دوں؟ کہتا ہاں، اگر ابھی نہیں جمع کراؤ گے تو پھر 5 سال انتظار کرنا پڑے گا. اشر کہتا ہے ٹھیک ہے. اشر کاغذات لے کے خرید کے فاتح کے گھر میں جاتا ہے. اس کا موڈ ہوتا ہے کہ اس سے بھی بات کرے، لیکن فاتح ہوتا نہیں. آگے اس کو مل جاتی ہے اسرا کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ بھی کاغذات جمع کرانا چاہتا ہے. وہاں پہ آریانہ بھی ہوتی ہے. آریانہ اس کو سلام کرتی ہے، کہتا ہے بیٹا کیسے ہو؟ کہتا ہے ٹھیک ہوں انکل. پھر وہ اپنی پینٹنگ کر رہی ہوتی بیٹھ کے آریانہ. اسرا اس کو ڈانٹتی ہے کہ تمہیں نہیں کاغذات جمع کروانے چاہیے، تمہیں نہیں اپنے جیجو کے ساتھ، مطلب تمہیں فاتح کے مقابل نہیں آنا چاہیے، جو ہو تم کنگ میکر وہی رہو، آگے مت آؤ. یہ سمجھا کے اس کو چلی جاتی ہے. وہ وہاں پہ کاغذات پھاڑ دیتا ہے. یہی باتیں اشر کو یاد آتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میری بہن ہو کے میرا ساتھ نہیں دیا، اب میں بھی اس کا ساتھ نہیں دوں گا، اب میں اس کے برا کروں گا. اس لیے وہ نیلامی میں وہ سب کچھ اس کے ساتھ برا کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اب آگے نیلامی میں کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ گھائل غزال پینٹنگ بک جائے گی اور فاتح کی اور اسرا کی بدنامی ہو سکے گی؟ تو اس کے لیے تو آپ کو اسی کا بھی پارٹ 2 ہے. سلطان ساز بہت لمبا ہے، میں نے کوشش کی کور کرنے کی لیکن نہیں ہو پایا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اس لیے ویڈیو کو لمبی ہونے سے بچانے کے لیے مجھے اس کو چھوٹا کرنا پڑا ہے. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.